تمام حضرات ایک مرتبہ عقیدت اور محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم حضرات، قابل صد احترام معزز سامعین، ایک انسان کی عمومی سوچ یہ ہوتی ہے کہ یہ جو دنیا ہے اور یہ جو زندگی ہے، یہ دنیا اور یہ زندگی سنور جائے، بہتر ہو جائے، خوبصورت ہو جائے، پر آسائش ہو جائے، پر تکلف ہو جائے، اور میں معاشرے کے اندر ایک اچھا مقام حاصل کروں اور میری عزت ہو اور مجھے ہر طرح کی کامیابی میسر ہو تو میں کامیاب ہوں۔ ایک عمومی سوچ اس سے آگے نہیں جاتی۔ بس یہاں آ کر انسان کہتا ہے میں بس ٹھیک ہے، کامیاب ہوں، ایک اچھی ملازمت مل چکی ہے، گھر بار ہے، مناسب رشتہ ہے، معاشرے کے اندر ایک اچھی ریپوٹیشن ہے، اچھی جان پہچان ہے، تو الحمدللہ میں کامیاب ہوں اور مجھے اور کچھ نہیں چاہیے۔ یاد رکھیے، یہ جو زندگی ہم جی رہے ہیں اور یہ جو دنیا ہے، یہ ایک نہیں ہے، یہ دو ہیں، دو زندگیاں ہیں، دو جہان کہہ لیجئے، دو جہان ہیں، اور اس لحاظ سے ہم مجبور ہیں کہ یہ دونوں جہان ہم نے جینے ہیں اور ان دونوں جہانوں میں ہم نے رہنا ہے۔ اس حوالے سے ہم مجبور ہیں۔ علامہ اقبال کا ایک معروف شعر ہے، تیرے آزاد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا، تیرے آزاد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا، یہاں مرنے کی پابندی وہاں جینے کی پابندی، یہاں مرنا ہی مرنا ہے اور جو دوسرا جہان ہے وہاں جینا ہی جینا ہے۔ تو یہ دونوں جہان، یہ دونوں دنیایں، یہ دونوں زندگیاں، یہ ہم نے جینی ہی جینی ہے اور یہ ہم پر آنی ہی آنی ہے۔ اس سے کسی انسان کو مفر نہیں ہے اور اس سے کسی انسان کی جان نہیں چھوٹ سکتی۔ وہ امیر ہے تو، وہ غریب ہے تو، وہ عقل مند ہے تو، وہ بے وقوف ہے تو، وہ جینا چاہتا ہے تو، وہ نہیں جینا چاہتا تو، یہ زندگی بھی ہے اور اس کے بعد ایک اور زندگی بھی ہے، یہ جہان بھی ہے اور اس کے بعد ایک اور جہان بھی ہے۔ لیکن ان دونوں زندگیوں اور ان دونوں جہانوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے، فرق بہت بڑا ہے۔ فرق کیا ہے؟ یہ جو جہان ہے اور یہ جو دنیا ہے اور یہ جو زندگی ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ فانی ہے، اس نے ختم ہونا ہی ہونا ہے۔ اس دنیا نے، اس جہان نے اور اس زندگی نے ختم ہونا ہی ہونا ہے۔ کوئی اگر روکنا چاہے تو روک نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے اور اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو انفرادی زندگی ہے وہ بھی ختم ہونی ہے اور یہ جو پورا جہان ہے یہ بھی ختم ہونا ہے۔ پہلا نقصان، پہلا فرق یہ ہے، یہ جو دنیا ہے، یہ جو زندگی ہے، یہ فانی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ مختصر ہے، کوئی کتنا جی لے گا،
50 سال، 60 سال، 70 سال، 100 والی بات تو اب ختم ہی ہو گئی تقریباً، اللہ ماشاء اللہ کچھ ہزاروں میں کوئی ایک آدھ ہو تو ہو 60 سال 70 سال، اور یہ مختصر۔ اور تیسرا فرق یہ ہے کہ یہ جو زندگی ہے نا، یہ بالکل غیر یقینی ہے، بے انتہا غیر یقینی ہے۔ غیر یقینی کیسی ہے؟ میں یہاں بیٹھا ہوں، میرے پاس کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ نیچے اترنا نصیب ہوتا ہے کہ نہیں۔ آپ سب یہاں جب جمعہ پڑھنے آئے ہیں، اللہ کرے آپ جمعہ پڑھیں، نماز پڑھیں، خیر و عافیت سے اپنے گھر کو جائیں، دعا ہے، خواہش ہے، آپ سوچ کر بھی یہی آئے ہوں گے کہ بس میں جمعہ پڑھ کے آ رہا ہوں۔ کسی نے کھانا کھانا ہوگا، کسی نے پروگرام میں جانا ہوگا، کسی نے کام کاج پہ جانا ہوگا، تو سوچ کے سب یہی آئے ہیں۔ لیکن کیا گارنٹی ہے؟ گارنٹی کوئی نہیں ہے۔ یہ دنیا اتنی غیر یقینی ہے، اس درجے کی غیر یقینی ہے، اور یہ چیز صرف الفاظ کی حد تک نہیں ہے، بلکہ ہم اپنے گرد و پیش کے اندر ہر جگہ دیکھتے ہیں۔ ابھی جو میں نے آپ کو مثال دی ہے، مجھے اترنا نصیب ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، تو کئی آپ نے ایسے خطبہ دیکھے ہوں گے، جمعہ پڑھانے والے دیکھے ہوں گے، جمعہ پڑھانے بیٹھے وہی موت آ گئی۔ ابھی یہ ڈی ایچ اے کے اندر ایک مسجد کے اندر امام صاحب تھے، وہ نماز پڑھا رہے تھے، نماز پڑھ رہے تھے، سنتے پڑھ رہے تھے، ظہر کی نماز سے پہلے سنتے پڑھ رہے تھے، تو وہ جب سجدے میں گئے ہیں تو اللہ رب العزت نے وہیں سجدے کی حالت میں روح قبض فرما لی، ان کی روح وہیں پر قبض ہو گئی۔ یہ بات یقینی ہے، بالکل 100% یقینی ہے کہ اس سب سے غیر یقینی یہ زندگی ہے۔ آپ کے اوپر نیچے جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب کی گارنٹی ہے۔ بنانے والے نے بلڈنگ بنائی ہے جس میں اس نے کہا ہوگا 20 سال 25 سال 30 سال گارنٹی ہے، کہیں نہیں جاتی۔ یہ پنکھا ہے، گارنٹی ہے بھائی، یہ کوئی وجہ ہوگی بہت بڑی تو یہ خراب ہو تو خراب ہو، ورنہ اس نے چلنا ہے۔ یہ لائٹ چلتی رہے گی، خراب نہیں ہونے لگی، سال کی گارنٹی ہوتی ہے اس کی۔ جن کرسیوں پر بیٹھے ہیں آپ حضرات، ان کی گارنٹی ہے بھائی، اور گارنٹی یہ ہے کہ جو پہلے بیٹھے ہوئے تھے وہ فوت ہو کے چلے گئے، اور اس کے بعد دوسرے آ کر انہی کرسیوں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ لیکن واحد انسان کی زندگی وہ چیز ہے جس کی کوئی گارنٹی نہیں، غیر یقینی اتنی ہے۔ تو ایک یہ دنیا ہے فانی، مختصر، غیر یقینی، اور دوسری وہ زندگی ہے جو مرنے کے بعد ہے، آخرت کی زندگی جس کو کہا جاتا ہے، قیامت کے بعد کی زندگی جس کو کہا جاتا ہے، بعث بعد الموت۔ پہلی بات تو یہ ہے وہ فانی نہیں ہے، وہ فانی نہیں ہے، یعنی اس نے ختم نہیں ہونا۔ اب یہ ایسی بات ہے کہ ہمیں سمجھ نہیں آئے گی، آخر کروڑ سال، ارب سال، کھرب سال، ہزار کھرب سال، کھرب سال، کبھی تو ختم ہو نہیں، خالدین فیہا ابدا، تو ہمیشہ ہے، ختم نہیں ہونا اس زندگی نے، کبھی بھی ختم نہیں ہونا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سمجھانے کے لیے، میں بارہا پہلے بھی یہ مثال عرض کر چکا ہوں، بڑی جامع مثال ہے اس لیے بارہا عرض کی جاتی ہے، سمجھانے کے لیے کہ بھائی وہ زندگی کتنی ہے، ایک مثال دی ہے، اور آپ نے فرمایا زمین اور آسمان کے درمیان کا جو خلا ہے یہ رائی کے دانوں سے بھر جائے۔ اور میں ہمیشہ اس مثال کو ذرا چھوٹے لیول سے شروع کرتا ہوں اور بہتر انداز میں سمجھ میں آتی ہے۔ رائی کا دانہ آپ جانتے ہیں گندم کے دانے سے بھی چھوٹا ہوتا ہے۔ اگر میں اپنے یہ دونوں ہتھیلیاں یوں بھروں تو سینکڑوں نہیں بلکہ شاید ہزاروں کی تعداد میں رائی کے دانے میری دو ہتھیلیوں میں آ جائیں گے، اور اگر میں اپنا دامن بھروں تو شاید ہزاروں سے اوپر، یہ بات لاکھ میں چلی جائے کہ جو رائی کے دانے ہیں وہ لاکھ کی تعداد میں میرے اس دامن میں آ جائیں، جھولی میں آ جائیں۔ جس مسجد میں آپ بیٹھے ہیں نا، صرف اس کی چھت سے لے کر اور اس کے فرش تک اور اس کی ایک دیوار سے دوسری دیوار تک، آپ رائی کے دانوں سے صرف اس مسجد کے اندر والے حال کو بھر لیں تو دنیا کی جو کاؤنٹنگ ہے وہ ختم ہو گئی، دنیا کی گنتی ختم ہو گئی، نہیں گنا جا سکتا۔ اچھا، ہم جس علاقے میں بیٹھے ہیں یہ بی بلاک کہلاتا ہے، سبزہ زار بی بلاک، پورا سبزہ زار بی بلاک بھر لیں رائی کے دانوں سے،
تو ہم تو یہیں پہ ختم ہو گئے تھے نا، ہماری کاؤنٹنگ، ہماری گنتی یہیں ختم ہو گئی تھی۔ آپ پورے 70,000 20 لاکھ کو، اچھا پورے 70,000 کو بھر لیجیے، اوہو بات تو بہت ہی آگے چلی گئی ہے۔ اچھا 70,000 تو چھوٹا سا یہ علاقہ ہے، آپ ایسا کریں لاہور کو بھر لیجیے، لاہور پھر چھوٹا ہے، پنجاب کو بھر لیجیے، پنجاب پھر چھوٹا ہے، آپ پورے پاکستان کو بھر لیجیے، پاکستان چھوٹا ہے، آپ ایشیا کو بھر لیجیے، آپ ایشیا سے آگے نکلیے، آپ ساری دنیا کو بھر لیجیے، اور زمین سے لے کر آسمان تک بھر لیجیے۔ اب اگلی بات سنیں، یہاں سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بات شروع ہوتی ہے کہ زمین سے لے کر آسمان تک جتنا یہ خلا ہے، جتنی یہ اسپیس ہے، اس کو رائی کے دانوں سے بھر لیا جائے۔ میں نے شروع میں کہا تھا ہماری کاؤنٹنگ صرف اس چند مرلے کی جگہ میں، اور چند مرلے کا جو اس کی ہے چوڑائی ہے وہ صرف چند فٹ ہے، بس ہماری کاؤنٹنگ یہی ختم ہو گئی تھی۔ آپ نے فرمایا زمین و آسمان کے درمیان کا خلا رائی کے دانوں سے بھر لیا جائے، 1000 سال کے بعد ایک پرندہ آئے، ایک دانہ اٹھا کے لے جائے، ایک وقت آئے گا دانے ختم ہو جائیں گے، آخرت کی زندگی ختم نہیں ہوگی، باقی ختم نہیں ہونی۔ آخرت کی زندگی کی پہلی کوالٹی، اس کا دنیا کی زندگی سے پہلا فرق، ختم نہیں ہوگی، فانی نہیں ہے، ہمیشہ باقی رہنی ہے، مختصر نہیں ہے، ابدی ہے، مختصر نہیں ہے، ابدی ہے، غیر یقینی نہیں ہے، یقینی ہے، غیر یقینی نہیں ہے، یقینی ہے۔ یہ دونوں زندگیاں ہم نے جینی ہیں، یہ دونوں جہان ہم نے جینے ہیں، لیکن جب ہم تقابل کرتے ہیں اس دنیا کا اس دنیا کے ساتھ، کوئی تقابل بنتا ہی نہیں، فرق بہت بڑا ہے، بہت بڑا فرق ہے۔ اس دنیا کا، اس زندگی کا 70 سال لگا لیں، 100 سال لگا لیں، 100 سال لگا لیں، قیامت کا جو آخرت کی زندگی کا پہلا دن ہے اس کو کہتے ہیں قیامت کا دن۔ آخرت کی زندگی کا پہلا دن اس کو قیامت کا دن کہا جاتا ہے، وہ آخرت کی زندگی نہیں ہے، وہ آخرت کی زندگی کا پہلا دن ہے۔ اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ دن ہمارے اس حساب سے جو ہم کاؤنٹنگ کرتے ہیں، اس حساب سے وہ 50,000 سال کا قیامت کا پہلا دن بنے گا۔ اگر ہم اپنی اس ساری زندگی کو آخرت کے صرف پہلے دن سے کمپیئر کرنا چاہیں تو وہاں پر بھی کوئی کمپیریزن نہیں بنتا، کوئی تقابل نہیں بنتا۔ وہ اتنی طویل زندگی، کبھی نہ ختم ہونے والی، اور یہ لمحوں میں ختم ہو جانے والی۔ 100 سال کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ 50,000 پہلا دن، میں قیامت کا پہلا دن کہہ رہا ہوں، آخرت کی زندگی نہیں، قیامت کا پہلا دن، یعنی جب ابھی اس دنیا کے حوالے سے کچھ کاؤنٹنگ بن سکتی ہے، کچھ تقابل ہو سکتا ہے، تو ایک دن قیامت کا پہلا دن وہ اس دنیا کے حوالے سے 50,000 سال کا دن ہے، اور وہ میں نے اور آپ سب نے گزارنا ہے۔ 50,000 سنہ، 50,000 سال۔ اس کے بعد جو زندگی شروع ہوگی وہ تو کبھی ختم نہ ہونے والی، پھر جو حساب کتاب ہے نا، گنتی، پھر وہ ختم ہو گئی ہے۔ اب یہ دونوں زندگیاں ہیں ہمارے پاس، یہ بھی ہے وہ بھی ہے، اللہ نے ہمیں یہ بھی دی ہے اور اللہ نے وہ بھی دینی ہے ہمیں، ہم نے یہ بھی جینی ہے، ہم نے وہ بھی جینی ہے۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیوں آخر اللہ تعالیٰ نے اس طرح کا نظام کیوں بنایا ہے، ایک یہ اور ایک وہ، ایک یہ اور ایک وہ، تو یہ کیا بنایا ہے حساب؟ اللہ یہی رہنے دیتے، یا اللہ تعالیٰ بس وہیں سے شروع فرما دیتے؟ تو بھئی اس کی وجہ یہ ہے، اس کا جواب جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں دیا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں دیا ہے، کہ اللہ رب العزت لے کے سب کو جائیں گے وہاں پر، لے کے اللہ تعالیٰ سب کو جائیں گے وہاں پر۔ کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو اس دنیا میں پیدا ہوا، بے شک پیدا ہونے کے 1 گھنٹے کے بعد مر گیا وہ، اور بے شک وہ 2 گھنٹے کے بعد مر گیا، وہ سال کے بعد مرا، وہ 10 سال کے بعد مرا، وہ 50 سال کے بعد مرا، وہ 100 سال کے بعد مرا۔ یا اللہ نے کسی کو
خضر علیہ السلام جیسی عمر دے دی، عیسیٰ علیہ السلام جیسی زندگی دے دی اللہ تعالیٰ نے، سینکڑوں سال، ہزاروں سال جیسی زندگی اللہ نے کسی کو دے دی، لیکن بالآخر جانا اس نے ہے، اللہ اس کو وہاں لے کر جائیں گے۔ اللہ نے یہاں پر بھی اور اللہ نے وہاں سب کو لے کے جانا ہے، جائیں گے سب۔ اب اللہ رب العزت نے وہاں دو جگہیں رکھی ہیں، وہاں تیسری کوئی جگہ نہیں ہے۔ وقتی طور پر تیسری جگہ ہے، لیکن مستقل طور پر وہاں تیسرا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ دو مستقل ٹھکانے ہیں وہاں، ایک جنت ہے اور ایک جہنم ہے۔ جنت وہ جگہ ہے جہاں اللہ کی رحمت ہی رحمت ہے، جنت وہ جگہ ہے جہاں اللہ کی طرف سے نعمتیں ہی نعمتیں ہیں، جنت وہ جگہ ہے جہاں اللہ کی طرف سے آسائشیں ہی آسائشیں۔ بہت کچھ بیان کیا اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں، بہت کچھ بیان کیا جنت کے بارے میں، بہت کچھ ارشاد فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی نعمتوں کے بارے میں، بہت کچھ فرمایا۔ آپ نے فرمایا جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو ایک پکارنے والا پکارے گا، اے اہل جنت مبارک ہو تمہیں، ان لکم ان تصحوا فلا تسقموا ابدا۔ اب پتہ کیا ہے، دنیا میں تم بیمار بھی ہوتے تھے، کبھی پیٹ، کبھی سر، کبھی آنکھ، کبھی گھٹنے، کبھی دل، کبھی دماغ، کبھی کچھ چھینکیں آ رہی ہیں، زکام لگا ہوا ہے، پیٹ میں درد شروع ہو گیا ہے، گیس ہے، یہ ہے وہ ہے۔ اب تم نے یہ جتنی زندگی گزارنی ہے، ابد الآباد تک کی زندگی، کھر بہا سال تم ہمیشہ صحت مند رہو گے، کبھی بیماری تمہیں چھو کر بھی نہیں گزرے گی، کبھی بیماری تمہیں چھو کر بھی نہیں گزرے گی۔ ایک نعمت یہ ہے، کتنی بڑی نعمت ہے، آج ہم کہتے ہیں تندرستی، ہزار نہیں، لاکھ نہیں، کروڑ نہیں، ارب خرب نعمت۔ اب جو ذرا بیمار ہے وہ دوسروں کو نصیحت کرتا ہے، بھائی خیال کرو، ارے اپنی صحت کا خیال کرو۔ یہ 60 سال 65 سال میں جب انسان پہنچتا ہے نا تو جسم کا ہر عضو جواب دینا شروع ہو جاتا ہے۔ اب وہ پہلے والی بات نہیں رہی بھائی، اب وہ باتیں نہیں رہیں بھائی، دھیان سے ایک قدم بھی رکھنا، دھیان سے، ذرا میرا گھٹنا مڑ گیا نا، او ہو درد کر رہا ہے، کھانا کھا رہے ہیں، نہیں بھائی ٹھنڈا پانی میں نے نہیں پینا، یہ گلے میں چلا گیا، گلا خراب ہو جائے گا، ایک منٹ، ایک لمحہ، رات کا وقت ہے، نہیں بھائی میں نے ڈرائیونگ نہیں کرنی، مجھے نظر صحیح نہیں آتا، کہیں گاڑی لگ گئی تو جان کا خطرہ۔ یہ بیماری آپ ہاسپٹل میں جا کے دیکھیں، کلینکس پہ جا کے دیکھیں، ڈاکٹروں کے پاس جا کے دیکھیں، اتنا رش ہے کہ بندہ شکر کرتا ہے میری باری آ گئی۔ اچھا معالج جناب 3 ماہ سے پہلے آپ کو ٹائم نہیں مل سکتا، 4 ماہ کے بعد، 6 ماہ کے بعد ٹائم ملے گا۔ ان کے پاس اتنا رش ہے کہ مریض دیکھنے کا ٹائم نہیں، ان کے پاس ٹائم کب ملے گا؟ 6 مہینے کے بعد، سال کے بعد ملے گا آپ کو، آپ کی اپائنٹمنٹ 2 سال کے بعد ہے۔ اللہ اکبر، بیماریاں، گھر میں بیمار، ہر بندہ بیمار۔ اچھا موسم چینج ہو رہا ہے، بیمار، گرمی جا رہی سردی آ رہی ہے، بیمار، سردی جا رہی گرمی آ رہی ہے، بیمار، ذرا ٹھنڈ زیادہ ہو گئی ہے بیماریاں پھیل گئیں، ذرا گرمی زیادہ ہو گئی بیماریاں پھیل گئی ہیں، ذرا مچھر نکل آیا ہے، ڈینگی پھیل گیا ہے، اور کوئی اور وائرس پھیل گیا، یہ بیماری، اتنے لوگ مر گئے، اتنے لوگ بیمار ہو گئے۔ ہائے جنت میں انسان جائے گا، فرشتہ کہے گا ان لکم ان تصحوا فلا تسقموا ابدا، مبارک ہو، ارے اب ہمیشہ تم صحت مند رہو گے، بیماری تمہیں کبھی چھو کر بھی نہیں گزرے گی۔ پھر دوسرا اعلان پکارا جائے گا، ان لکم ان تحیوا فلا تموتوا ابدا، ارے ہمیشہ زندہ رہو گے، کبھی موت تمہیں چھو کر بھی نہیں آئے گی۔ یہاں تو ہر لمحے موت کا ڈر، باہر نہ نکلو گولی چل جائے گی، فلاں علاقے میں نہ جاؤ جان کا خطرہ ہے، گاڑی آہستہ چلاؤ خدا نخواستہ ہماری جان پہ بن سکتی ہے، ذرا کسی سے لاپرواہی ہو جاتی ہے، ارے یہ چیز نہیں کھانی، مر گیا تو۔ فرشتہ اعلان کر رہا ہے۔ اب یقین جانیں اگر دنیا کے اندر موت ختم ہو جائے نا، اتنا بڑا انقلاب آئے گا، انسانی عقل سوچنا چھوڑ دے گی۔ وہاں اللہ اعلان فرما رہے ہیں اب موت ختم، ہمیشہ زندہ رہنا ہے۔ بلکہ اس سے متعلق ایک اور واقعہ حدیث مبارکہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا جنتی جنت میں چلے گئے، جہنمی جہنم میں چلے گئے، تو اللہ تعالیٰ دونوں کو بلائیں گے،
جنتی اس خوشی میں آئیں گے کہ شاید اللہ پاک کی طرف سے کوئی اور رحمت ملنے والی ہے، اور جہنمی اس امید اور آس پہ آئیں گے کہ شاید کوئی ہماری بھی بخشش اور نکلنے کی سبیل بن گئی، کوئی راستہ بن گیا۔ جب سب آ جائیں گے تو اللہ رب العزت ایک جانور کو لے کے آئیں گے، یہ مینڈا جسے دنیا میں کہا جاتا ہے۔ اللہ فرمائیں گے کہ اس کو جانتے ہو کیا ہے؟ سب کہیں گے یا باری تعالیٰ یہ تو موت کی شکل ہے، موت ہے نا جو دنیا میں جس سے آپ ہمارا فیصلہ فرمایا کرتے تھے، اس کی شکل یہ ہوگی آخرت میں۔ آخرت میں ہر چیز کی شکل ہوگی، ہر چیز مجسم ہوگی، تو موت کی بھی شکل ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ آج میں اس کو ختم کرنے لگا ہوں، موت کو موت دینے لگا ہوں، اس کے بعد کسی کو موت نہیں آئے گی۔ جو جنت میں ہے وہ ہمیشہ جنت میں رہے گا، اور جو جہنم میں ہے وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں خوشی سے کسی نے مرنا ہوتا سارے جنتی خوشی سے مر جاتے، اور دکھ اور غم سے کسی نے مرنا ہوتا تو سارے جہنمی دکھ اور غم سے مر جاتے۔ اب زندگی ہے، اب موت نہیں ہے، پھر اس کے بعد تم جوان رہو گے، کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا۔ تم جوان رہو گے، کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا۔ تیسرا اعلان ہو رہا ہے، تم جوان رہو گے، کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا۔ ہر بندہ بڑھاپے سے پناہ مانگتا ہے، حتیٰ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑھاپے سے پناہ مانگی ہے۔ ہر انسان، کوئی بوڑھا نہیں ہونا چاہتا، اور بلکہ جو کوئی ادیب گزرے ہیں پرانے، انہوں نے تو ایسے ایسے محاورے بھی بولے، لیت الشباب عائدا، کاش جوانی واپس آ جائے، کاش جوانی واپس آ جائے، کاش پھر جوان ہو جائے۔ ہر بندہ جوان رہنا چاہتا ہے، بوڑھا کوئی نہیں ہونا چاہتا، لیکن نہیں، مجبوری ہے، یہاں بوڑھا ہونا ہے، وہاں فرشتہ جنت میں جاتا ہی اعلان کرے گا تم ہمیشہ ان لکم ان تشیبوا فلا تحرموا ابدا، تم ہمیشہ جوان رہو گے، کبھی بوڑھے نہیں ہوگے۔ چوتھا اعلان ہوگا، اتنی بڑی نعمتیں ہیں یہ، اتنی بڑی نعمتیں ہیں یہ، کوئی حد و حساب نہیں ہے ان کا۔ چوتھا اعلان ہوگا کہ تم ہمیشہ ہمہ وقت نعمتوں کے اندر ہی رہو گے، آسائشات کے اندر ہی رہو گے، اور عیش و عشرت کے اندر ہی رہو گے، کبھی کوئی بدحالی، کوئی تنگحالی اور تنگ دستی تمہارے اوپر کبھی آئے گی نہیں، کوئی پریشانی کا نام و نشان بھی تم پر نہیں ہوگا، ٹینشن فری لائف۔ یہ اعلان یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بتا رہے ہیں، اتنی بڑی نعمتیں ہیں۔ پھر وہاں اللہ رب العزت ایک جنتی کو کتنا خوبصورت بنائیں گے یہ بتا رہے ہیں، اس کو اللہ رب العزت کتنے خوبصورت ساتھی عنایت فرمائیں گے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرما رہے ہیں۔ آبشاریں جو گر رہی ہیں اس کی عجیب و غریب صفات بیان فرما رہے ہیں، پھلوں کی جو نعمتیں ہیں عجیب و غریب، اور نہریں بہ رہی ہیں اور گھر ہیں، اتنا کچھ بیان کیا، اتنا کچھ بیان کیا، کوئی حد و حساب نہیں۔ یہ سب کچھ بیان کر کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعددت لعبادی الصالحون، ابھی تو میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ کچھ جنت میں تیار کر رکھا ہے، ما لا عین رأت، کسی آنکھ نے دیکھا ہی نہیں، ولا اذن سمعت، کسی کان نے سنا ہی نہیں، ولا خطر علی قلب بشر، کسی آدمی کے وہم و گمان میں بھی نہیں گزرا کہ جنت میں ایسی نعمتیں بھی ہوں گی۔ اتنا کچھ بیان کر کے یہ جنت ہے، ایک یہ جگہ ہے، ایک یہ پوائنٹ ہے، اللہ کی زیارت، اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف۔ یہ قرآن کریم کے الفاظ ہیں، وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، اللہ تعالیٰ شراب طہور پلائیں گے ان کو۔ اب شراب وہ واقعتاً وہ شراب ہوگی جو شراب کہلاتی ہے، یا وہ کوئی مشروب ہوگا اللہ کی طرف سے، دونوں چیزیں عین ممکن ہیں۔ اللہ پلائیں گے ایمان والوں کو، اللہ رب العزت ہم کلام ہو رہے ہیں، انبیاء علیہم السلام کی صحبت نصیب ہو رہی ہے۔ آپ یقین جانیں اگر کسی کو اس دنیا کے اندر یہ کہہ دیا جائے کہ تمہیں ایک چیز کی گارنٹی دی جاتی ہے، اور گارنٹی یہ ہے تم مرنا قبول کرو، ابھی مرنا قبول کرو، اور جو ہی تم مرو گے سیدھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں اور آپ کی صحبت میں پہنچ جاؤ گے۔
کوئی ایک مسلمان بھی پیچھے رہنا گوارا نہیں کرے گا. وہ کہے گا میں سب سے پہلے مجھے موت دو. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صرف روضہ اقدس پہ حاضری ہوتی ہے, صرف روضہ اقدس پہ. اور اندر کیا ہے, ہمیں تو قبر بھی نظر نہیں آتی, اندر تو صرف دیوار ہے, بس دیوار ہے. دیوار کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر مبارک ہے, اس کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس ہے. ہمیں حضور نظر نہیں آتے, ہمیں قبر بھی نظر نہیں آتی, ہمیں تو اس سے بہت آگے نکل کر ایک دیوار نظر آتی ہے. صرف اتنا قرب ہر مسلمان دعا کرتا ہے, یا اللہ وہاں کی حاضری نصیب فرما, بار بار نصیب فرما. پیسے لگاتا ہے, کمیٹیاں ڈالتا ہے, قرض لیتا ہے, مدد مانگتا ہے, میں کسی طرح وہاں پہنچوں, بس اتنا نصیب ہو کہ حضور کے روضے کے قریب پہنچا. اور جنت میں کیا ہوگا, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محفل میں آپ کے سامنے بیٹھنا نصیب ہوگا. کیا جنت ہے, کیا خوبصورتی ہے, کیا نعمتیں ہیں, کوئی تکلیف نہیں. جنت کے اندر کانٹا نہیں ہوگا. قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے جنت کی بیریوں کی جو صفات بیان فرمائی ہیں وہ کیا ہے, فی صدر مخضود. بیری کے درخت ہوں گے ہاں, لیکن کانٹے نہیں ہوں گے. کیوں؟ بغیر کانٹوں کی بیری. ہاں, ایسا نہ ہو کہ وہ درخت پھل کھاتے ہوئے اتارتے ہوئے کسی جنتی کو کانٹا نہ چبھ جائے. جنت میں اتنی تکلیف بھی نہیں ہے. بیت الخلا انسان جاتا ہے, مجبوری ہے بھائی, جو کھایا پیا وہ گند بن گیا ہے, گند کو نہ نکالا تو پریشانی ہے. تو گندگی کی جگہ ہیں, وہ گندگی کی جگہ ہیں. بیت الخلا ہیں دنیا کے اندر. اللہ رب العزت نے جنت کو بیت الخلا سے پاک رکھا ہے. کسی کو وہاں قضاء حاجت نہیں ہوگی, یہ ہوا کا خارج ہونا, یہ بدبو کا نکلنا, یہ تکلیف کا ہونا نہیں ہوگا. جو کھائے گا پیے گا ڈکار آئے گا, بڑا خوبصورت اور بہت ہی خوشبودار پسینہ نکلے گا, سب ہضم ہو جائے گا. یہ کچھ بھی نہیں ہے, یہ جو میں بتا رہا ہوں کچھ بھی نہیں ہے. وہ کچھ اللہ رب العزت نے رکھا ہے کہ نہ کسی آنکھ نے دیکھا, نہ کسی کان نے سنا, نہ کسی دماغ نے سوچا. وہ کچھ رکھا ہے. ایک یہ جنت ہے اور ایک جہنم ہے. وہاں پر کیا ہے دل نہیں کرتا کہ بتایا جائے. اتنا خوفناک ہے, اتنا ہولناک ہے وہ جہنم کی جگہ اور جہنم کے عذاب. میں صرف ایک دو چیزیں عرض کرتا ہوں. قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جب جہنمی پیاس سے بیتاب ہو کر پانی مانگیں گے, پانی دیا جائے. وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا, جہنم کی آگ پہ کھولتا ہوا پانی ان کو دیا جائے گا. جہنم کی آگ پہ کھولتا ہوا, ابلتا ہوا بھی نہیں, کھولتا ہوا پانی. اور دنیا کی آگ نہیں, جہنم کی آگ جو اس سے کئی ہزار گنا زیادہ شدید گرم ہوگی. اور جب وہ پیئیں گے اس پانی کو, یہ جملہ سنیے, اللہ ہم سب کو جہنم سے محفوظ رکھے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام دن رات دعائیں مانگا کرتے تھے, اللہ مجھے جہنم سے محفوظ فرما, اللہم اجرنی من النار, اللہم اجرنی من النار, اللہم اجرنی من النار. وہ جہنمی جب وہ پانی پیئیں گے تو یہ پانی یوں نکلے گا اور راستے میں آتی ہوئی ہر چیز کو کاٹتا ہوا, فقطع امعاءہم, انتڑیوں کو, پیٹ کو کاٹتا ہوا باہر نکل آئے. یسقون من ماء صدید, اور پلایا کیا جائے گا انسانی جسم سے جو خون نکلے گا, جو پیپ نکلے گی, وہ خون اور پیپ مکس کر کے ان کو پلایا جائے گا, یہ پیو. یہ جہنم ہے. ویسے ہی پناہ نہیں مانگی سب نے, دن رات صبح شام نمازوں کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام پناہ مانگتے تھے. امت کو تلقین کی, یہ پناہ مانگو جہنم سے. آخرت میں یہ دو جگہیں, یا جنت ہے یا جہنم. اب یہ دنیا فیصلہ کرے گی, یہ دنیا کی زندگی فیصلہ کرے گی کہ یہ شخص جنت میں جائے گا یا یہ شخص جہنم میں جائے گا. یہ دو زندگیاں اللہ نے اس لیے رکھی. اس دنیا کی زندگی یہ فیصلہ کرے گی, الدنیا مزرعۃ الآخرہ, دنیا آخرت کی کھیتی ہے. یہ دنیا, اس دنیا میں کیے گئے اعمال, اس دنیا میں گزاری گئی زندگی وہ فیصلہ کرے گی
اگر انسان ایمان والا ہے اور انسان نیک اعمال والا ہے اور انسان گناہوں سے بچنے والا ہے اور اللہ کے رسول کی مان کے چلنے والا ہے، یہ جنت میں جائے گا۔ اور اگر انسان ایمان والا نہیں ہے اور انسان اپنی منمانی کر کے زندگی گزارنے والا ہے، اسے کسی نیکی برائی کا احساس ہی کوئی نہیں ہے اور وہ منچاہی زندگی گزار کے گیا ہے، تو وہ پھر جہنم میں جائے گا۔ فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، اب جس کا دل چاہے وہ ایمان قبول کرے اور جنت حاصل کر لے، اور جس کا دل چاہے وہ کفر اختیار کرے اور جہنم کا ایندھن بنے۔ الکیس من دان نفسہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں بڑا عقل مند ہے وہ انسان، بڑا عقل مند ہے وہ انسان، من دان نفسہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا، میں کیوں آیا ہوں اس دنیا میں، مجھے اللہ نے کیوں بھیجا ہے اس دنیا میں، بڑا عقل مند ہے۔ من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، اور اس نے وہ کام کیے جو کل مرنے کے بعد اس کو کام آئیں گے۔ والعاجز بے وقوف، احمق، نادان اور سفیہ اور جو لفظ بولیں وہ ہے وہ شخص من اتبع نفسہ ہواہا، جو اپنی خواہشات پہ زندگی گزارتا رہا، وتمنا علی اللہ، اور اللہ کے بارے میں بس یہ امیدیں پال کے بیٹھا رہا، میں جو مرضی کروں اللہ نے تو مجھے بخشنا ہی بخشنا ہے۔ نہیں، یہ زندگی یہ اللہ نے اس لیے دی ہے کہ ہم جنت میں جانے والے کام کریں، ہم وہ کام کریں جو ہمیں جنت میں لے کے جائیں، اور یہ زندگی اللہ نے اس لیے دی ہے ہم وہ کام کریں کہ ہم جہنم سے بچیں، خدا نخواستہ وہ کام۔ اب مجھے بھی پتا ہے اور آپ کو بھی پتا ہے وہ کون سے کام ہیں جو ہمیں جنت میں لے جانے والے، اور وہ کون سے کام ہیں جو جہنم میں لے جانے والے۔ آج کے انسان کی سب سے بڑی خدمت یہ ہے، اور آج کے انسان کے ساتھ سب سے بڑی نیکی یہ ہے اور سب سے بڑی بھلائی یہ ہے، اسے جنت کے راستے کی طرف لے جانے کی کوشش کی جائے، اس کو جنت کا راستہ بتایا جائے، اس کے سامنے جنت کا راستہ رکھا جائے، ابد الآباد کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی، اور اس کے سامنے وہ برا انجام وہ بھی اس کے سامنے رکھا جائے کہ اگر بھائی خیر اور بھلائی کے کام پہ نہ چلو گے تو یہ برا انجام بھی آگے منتظر ہے۔ آج کے انسان کے ساتھ سب سے بڑی نیکی یہ ہے، سب سے بڑی بھلائی ہے، اسی لیے اللہ رب العزت انبیاء علیہ السلام کو بھیجتے تھے۔ کیوں بھیجتے تھے؟ جاؤ ایمان والوں ان لوگوں کو بتاؤ، ارے بھائی تمہارا راستہ جنت کا ہے، جنت والے راستے پہ چلو، جہنم والے راستے پہ نہ چلو۔ آج بہت سارے افراد انفرادی طور پر اور بہت ساری جماعتیں اجتماعی طور پر یہ کام کر رہی ہیں کہ انسانوں کو سیدھا راستہ دکھایا جائے، جنت میں جانے والا راستہ۔ الحمدللہ ہمارے اس پاکستان کے اندر، بلکہ ویسے تو وہ پوری دنیا کی ہے، تبلیغی جماعت کے نام سے ایک بہت بڑا پلیٹ فارم ہے جو پوری دنیا کے اندر کام کر رہا ہے، لیکن مرکز اس کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایشیا ہے۔ اس کا مرکز جو ہے وہ ایشیا ہے، پاکستان ہے، انڈیا ہے، بنگلہ دیش، یہ مرکز ہے۔ یہاں اللہ رب العزت نے یہاں کے لوگوں کو یہ فکر دی، سوچ دی، ایک بہت بڑا سلسلہ بنا پوری دنیا کے اندر، اور ان کا مقصد یہی ہے کہ انسانوں کو جہنم کے راستے سے بچا کر جنت والے راستے کی طرف لانے کی کوشش کی جائے۔ انشاءاللہ ابھی یہ جمعرات سے ان کا سالانہ اجتماع جو ہوتا ہے، سالانہ پروگرام کہہ لیجیے، سالانہ اجتماع انشاءاللہ العزیز شروع ہو رہا ہے۔ تو آپ تمام احباب کوشش کریں کہ آپ تھوڑا سا، یہ بہت بڑا مقصد ہے، یہ ہمارا سب سے بڑا مقصد ہے، ہم جہنم سے بچ جائیں۔ ابھی شروع میں نے آیت پڑھی، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر شخص نے مرنا ہے، ہر شخص نے مرنا ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تم نے دنیا میں جو کام کیا اس کا صلہ تمہیں قیامت کے دن دیا جائے گا۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، جو جہنم سے بچا لیا گیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فَقَدْ فَازَ، وہ کامیاب ہو گیا۔ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ، اور یہ سب سے بڑی کامیابی ہے، انسان جہنم سے بچ جائے، انسان جنت میں چلا جائے، لیکن اس کے لیے دنیا یہ ہے، محنت یہاں ہے، کوشش یہاں ہے، وہ راستہ یہاں سے ہم نے بنانا ہے جنت کا۔ تو یہ لوگ اسی مشن پہ کام کر رہے ہیں، انسانیت جہنم سے بچے، جنت میں جانے والی بن جائے، انفرادی طور پر ان کے ساتھ رہا جائے۔ اللہ کا شکر ہے ابھی ہمارے ہاں جماعت بھی آئی ہوئی ہے اسی سلسلے میں، غالباً یہ 3 روز یہاں قیام بھی کریں گے، اور اجتماع جو ہے وہ جمعرات سے رائے بینڈ کا وہ پوری دنیا میں معروف ہے۔
میں 2007 کی بات ہے، عمرہ پہ گیا. ان لوگوں نے بہت کام کیا ہے. دنیا کا کوئی خطہ جو ہے، کوئی جگہ، کوئی علاقہ، آج نا جدید دور ہے، جدید وسائل کا دور ہے. ہم کہتے ہیں آپ نے کوئی لوکیشن پوچھنی ہے نا، میپ نکالیں، میپ نکالیں، میپ آپ کو دنیا جہان کی لوکیشن بتا دے گا. لیکن بعض جگہ ایسی بھی ہیں جہاں آپ کا میپ بھی کام نہیں کرتا، جہاں آپ کا گوگل بھی کام نہیں کرتا. تو جہاں آپ کا گوگل بھی کام نہ کرے، تو ہمارے ہاں یہ بات مشہور ہے، تبلیغی جماعت والوں سے پوچھو، ان کو پتا ہوگا، ان کو وہ جگہ پتا ہوگی. یعنی وہاں تک پہنچے ہیں کہ جہاں دنیا کے جدید ذرائع بھی نہیں پہنچ پاتے. اللہ نے ان سے بہت کام لیا ہے. نہ کوئی صحرا انہوں نے چھوڑے ہیں، اور نہ انہوں نے جنگلات چھوڑے ہیں، نہ انہوں نے کوئی افریقی چھوڑے ہیں، نہ امریکی چھوڑے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہاں پر دنیا کے ہر ملک کی جماعت آئی ہے، ہر ملک کا بندہ آیا ہے یہاں پر. ارے بھائی آپ کیسے؟ بھائی یہ جماعت والے گئے، انہوں نے ہمیں بتایا، تو ہم ان کی باتیں سن کر، ان کی محنت سے ہم نکلے ہیں. کہاں سے نکلے ہو؟ امریکہ سے نکلا ہوں. کہاں سے نکلے ہو؟ افریقہ سے نکلا ہوں. کہاں سے نکلا ہوں؟ برطانیہ سے نکلا ہوں. کہاں سے نکلے ہو؟ دنیا کے غیر متمدن آباد علاقے جو ہیں وہاں سے نکلے ہیں. وہ وحشی لوگ، وہ بھی اللہ نے بہت کام لیا ان سے، بہت وہاں تک گئے جہاں وہ، بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ حدیث مبارکہ وہ بالکل 100% یہاں صادق آتی ہے. آپ نے فرمایا تھا کہ کوئی کچا پکا گھر ایسا نہیں رہے گا کہ جہاں یہ کلمہ لا الہ الا اللہ داخل نہیں ہوگا. اور یہ داخل ہو گیا ہے. اب اللہ پاک ان کی محنتوں کو قبول فرمائے. اور میں ابھی جماعت سے ملا نہیں ہوں، لیکن مجھے لگتا یہ ہے کہ اس کے اندر بھی کچھ افراد ایسے ہیں جو پاکستان کے نہیں ہیں، ساؤتھ افریقہ سے. ابھی ملاقات نہیں ہو پائی. ساؤتھ افریقہ سے یہ لوگ یہاں آئے ہیں. کام یہاں سے نکلا ہے، کام اللہ نے یہاں کے لوگوں سے شروع کیا ہے. الحمدللہ اللہ نے بہت ان کو کامیابی دی، ان کی محنت کو قبول کیا. کوئی جگہ نہیں چھوڑی انہوں نے جہاں تک کلمہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے دین کو پہنچانے کی کوشش نہ کی ہو. اور ان کا مشن یہ ہوتا ہے کہ دنیا کا آخری انسان، وہ بھی ہمارا ٹارگٹ اور ہدف ہے کہ اس تک بھی پہنچنا ہے، اور اس تک بھی اللہ کا دین پہنچانا ہے. تو یہ اجتماع جو ہے اس ساری کوشش کا یہ اجتماع انشاءاللہ یہ شروع ہو رہا ہے 31، یعنی یہ جو ابھی جمعرات آئے گی، اس سے رائمنڈ میں شروع ہو رہا ہے. تمام حضرات کوشش کریں جتنا وقت آسانی کے ساتھ ہو جائیں، دیکھیں، محنت کریں. کیوں؟ اس لیے کہ پیچھے مقصد کیا ہے؟ ساری انسانیت جہنم سے بچ جائے، جنت میں جانے والی بن جائے. اللہ ہم سب کے لیے عمل کی راہیں آسان